قریب الموت کو کلمے کی تلقین کرنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اجل رسیدہ کو لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ مشکات شریف میں صفحہ 141 پر ابو داؤد کی روایت ہے کہ فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تذکرۃ الموتیٰ والقبور میں ہے کہ ابن عساکر نے عبد المجاری سے روایت کی ہے کہ ایک شخص قریب المرگ تھا، جب اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی گئی تو کہنے لگا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جب ہوش میں آیا تو اس سے کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ پوچھی گئی۔ اس نے بتایا کہ میں ایک ایسی قوم کے ساتھ محبت رکھتا تھا جو مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا کہنے کا حکم دیتی تھی۔ اس سے ظاہر ہے اللہ اور اس کے بندوں کے دشمنوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی نقص ایمان کا سبب ہے۔ تذکرۃ الموتیٰ والقبور مواعظ رضویہ حصہ دوم صفحہ 34۔ مشکات شریف صفحہ 141 پر ہے۔ حضرت ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اجل رسیدہ پر کلمات پڑھو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زندہ پر پڑھیں تو کیسا ہے؟ فرمایا، اجود اجود، بہت ہی اچھا، نہایت ہی اچھا ہے۔ تذکرۃ الموتیٰ والقبور حاکم نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 بار مرض موت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اگر وہ اس مرض میں مر جائے تو شہادت کا درجہ پائے گا، اور اگر صحت یاب ہو گیا تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ تذکرۃ الموتیٰ والقبور صفحہ 10۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔